بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں چار ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چار نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہوا ہے، وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا پہلے نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، انہوں کی دینی کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے پر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میں آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لائے اور کہا، ہم مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دعوت دین کو قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے ایک طوطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب طوطیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے اور یہودی باہر کھڑے طوطیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا طوطیانوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ پاک سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، اور اس کے کہنے یعنی فخر یہ دعویٰ کی وجہ سے بھی کہ ہم اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس کے قتل سے شک میں پڑے، انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ گمان کہ پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے
اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جہالت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے بادشاہ نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آقا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں آپ علیہ السلام کا ذکر اس طرح کیا کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل بسا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ اس شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی بولے، جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے صلاح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایات میں ہے جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت اور اس کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا لی۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ حضرت انس نے کہا، جی ہاں۔ اس بندے نے کہا، میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام
آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ سبحان اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت 56-57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے، وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے انتہا ہو جاتی تھیں۔ زمین پر رکھنے والے انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھیں۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور آپ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کے کہنے پر جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا میں یہاں ہی رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا آپ اپنے مقام کی طرف جائیں۔ اس طرح اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔